الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں بات کروں گا باپ کی بد دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں مقبول کی جاتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ بیٹے کے اوپر باپ کی بد دعا۔ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، یہ دوسری حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو، اپنے مال کو بد دعا نہ دیں، ہو سکتا ہے وہ وقت قبولیت کا ہو اور آپ کی بد دعا قبول ہو جائے۔ میں آپ جتنے بھی ہمارے والد ہیں ان سب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو بد دعا نہ دیں، اس لیے کہ باپ اور ماں کی دعا یا بد دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے، ان کو ستائے نہ، ان کو پریشان نہ کرے، جو ان کے منہ سے کچھ الفاظ ہمارے لیے نکلیں اور وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ہماری زندگی برباد ہو جائے۔ پھر ہم کتنا کچھ بھی کرتے رہیں، ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا ہے۔ آپ لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رات میں ان کے پیر دبایا کریں، ان سے محبت سے باتیں کرا کریں، ماں باپ کی دعا لینا چاہیے، ماں باپ کی بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ جو انسان ماں باپ کی بد دعا لیتا ہے وہ زندگی میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، چاہے وہ کتنے بھی حج کر لے، چاہے وہ کتنے اچھے کام کر لے، اگر اس کے ماں باپ اس سے خوش نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش نہیں ہے۔ پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، دوسرا حق ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر ہے، اور کچھ حقوق ماں باپ کے اوپر بھی ہیں اولاد کے، جیسے اپنی اولاد کو گالی نہ دیں، کسی اولاد کے سامنے اپنی اولاد کو نیچا نہ دکھائیں، اس کو ذلیل نہ کریں کہ اس کے بیٹے نے یہ کر کے دکھایا ہے، تم نے کیا کر کے دکھایا ہے، اتنی تمہاری عمر ہو گئی ہے، تم تو کچھ کام دھندا نہیں کرتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں کچھ ایسے کام لکھے ہوں، کچھ ایسا انجام لکھا ہو کہ آگے چل کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہو جس سے آپ کو خوشی ہو۔ اس لیے ہم لوگ نہیں جانتے کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے، کب کس کی زندگی بدل جائے، اور کون غریب آدمی امیر ہو جائے اور کون امیر آدمی غریب ہو جائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگوں کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کام ہے، حلال ہے یا حرام ہے، بس ہم کو یہ سوچنا چاہیے۔ گالی نہ بکیں اولاد کو، اور دوسروں کی اولاد کے سامنے اپنی اولاد کو نیچا نہ دکھائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو کچھ اس کے دل میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم آگے چل کے کچھ ایسا کام کریں گے جو ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہوں، تو اس کام سے اس انسان کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے جب میرے ماں باپ ہم کو برا بھلا کہتے ہیں تو کیا فائدہ ایسے کام کرنے کا، کیا فائدہ یہ سب کرنے کا، اب آرام سے ماں باپ کی گالی سنو اور گھر پہ پڑے رہو۔ یہ کچھ حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر اولاد کے کہ ان کو برا بھلا نہ بولیں۔ ہاں کچھ غلطی ہو جائے تو ان کو سمجھائیں پیار سے کہ آپ دیکھو ایسا مت کرو، ایسا کر لو۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، چاہے وہ کیسی بھی بات ہو۔ اگر وہ کچھ غلط بات کا حکم دے رہے ہیں اس کو تو نہیں ماننا چاہیے، وہ تو میں بھی کہوں گا۔
اگر کچھ غلط بات آپ سے کر رہے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، جیسے چوری ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یا چوری کر جا کے الٹے سیدھے کام کر جا کے، یہ تو ناجائز حرام کام ہے، ان کی میں تلقین نہیں دیتا ہوں کرنے کی۔ جو جائز کام ہے جیسے کام کر لو یا کچھ سبزی بیچ لو یا کچھ اور کام کر لو، اگر اس کام کی ماں باپ دیں تو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اپنے والدین کی دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے اور بد دعا سے بچائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔